عبارت ہے اسم المفعول وهو مشتق من مصدر المبنی للمجهول لمن وقع علیہ الفعل. یہاں ہاں اشتقہ سے فعل معلوم ہے نا، اس سے فعل مجہول بنے، اشتقہ ہو جائے گا فعل مجہول جسے مشتق کیا جاتا ہے. من مصدر سے مشتق کیا جاتا ہے، اور وہ مصدر بھی کس کا ہوتا ہے؟ المبنی للمجہول. فعل مضارع مجہول کا جو مصدر ہے اس سے اسم مفعول کو مشتق کیا جاتا ہے. یعنی سیدھا سیدھا کیا بنتا ہے کہ فعل مضارع مجہول سے اسم مفعول کو مشتق کیا جاتا ہے. تو مصدر کی بات درمیان میں اس لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ بالواسطہ بات ہو جائے، جیسے پہلے کہا تھا. یعنی درمیان میں واسطہ کیا بن رہا ہے؟ فعل مجہول بن رہا ہے. یعنی فعل مجہول کے واسطہ سے مشتق کہاں سے ہو رہا ہے؟ مصدر سے ہو رہا ہے. تو یہ باتیں کیوں کہتے ہیں صرفی؟ تاکہ وہ یہ بیان کر سکیں کہ ہر چیز مشتق ہوتی ہے مصدر سے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ. تو یہاں پہ واسطہ موجود ہے. واسطہ کون سا ہے؟ مبنی للمجہول کا. مبنی للمجہول سے کیا مراد ہے؟ یعنی فعل مجہول. اچھا، یہ کس کے لیے مشتق کیا جاتا ہے؟ لمن، اس بندے کے لیے مشتق کیا جاتا ہے کہ واقع علیہ الفعل، کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ مفعول، اگر ثلاثی ہو تو اس کا وزن مفعول کا آتا ہے، جیسے منصور، موعود اور مقول، مبی، مرمی، آگے کیا ہے؟ موقی ہے اور متوی ہے. کہتے ہیں کہ اصل و ما عدا الاولین، پہلے دو کے علاوہ، پہلے دو کیا ہیں؟ منصور اور موعود. پہلے دو کے علاوہ کی جو اصل ہے وہ مقبول ہے، یعنی مقول کی اصل مقبول، ٹھیک ہے جی. پھر وہ گر گئے. اور مبی کی اصل کیا ہوگی؟ مبیوع. اور مرمی کی اصل کیا ہو جائے گی؟ مرمو. اور آگے وہ موقع چھوڑ دیا. متوی کی اصل کیا ہوگی؟ متووجن کہہ دیا. مرموجن اور متووجن. موقعن کے کیا ہو جائے گا؟ وقع یقی سے موقوعن ہے، اور موقوعن سے کیا؟ موقعن. آپ کا لکھا ہوا ہے موقوعن؟ نہیں لکھا ہوا؟ اچھا. کہتے ہیں سیاتی فی باب العلال، باب علال میں یہ جو علال کا قانون ہے یہ وہاں پہ بیان کریں گے کہ وہ کیوں حذف ہوئی اور یا میں کیسے بدل کے ادغام کر دیا گیا. اچھا، یہ تو ایک وزن ہو گیا ثلاثی سے مفعول کا. کہتے ہیں وقد یکون علی وزن فعیل، کبھی اس میں مفعول آتا ہے فعیل کے وزن پہ، جیسے قتیل اور جریح کا معنی کیا ہوگا؟ مقتول. جریح کا مجروح، ٹھیک ہے. وقد یجیء مفعول مراد بالمصدر، اور کبھی مفعول آتا ہے، یعنی مفعول کا وزن آتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مصدر ہوتی ہے. جیسے یہ عرب جملہ بولتے ہیں کہ لیس لفلان معقول، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ لیس لفلان عقل. اسی طریقے سے ما عندہ معلوم کہتے ہیں ما عندہ علم، تو یہاں پہ معلوم علم کے معنی میں آیا. اچھا، یہ ثلاثی سے ہوگا. تو ثلاثی سے کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ دو ہی وزن ہو گئے، مفعول کا اور فاعل کا. اما من غیر ثلاثی، غیر ثلاثی میں کیا کہتے ہیں؟ فیکون کاسم فاعل ہی، تو وہ اپنے اسم فاعل کی طرح، جیسے اسم فاعل کا طریقہ بیان کیا تھا. پہلے مضارع میں ما قبل آخر کو کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ کسرہ دیتے تھے، اور حرف مضارع کو کیا دیتے تھے؟ ضمہ دیتے تھے نا. ولیکن بفتح ما قبل آخر، یہاں پہ کیا فرق رہے گا؟ کہ بفتح ما قبل آخر، کہ ما قبل آخر کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے. مکرم، معظم اور مستعان بہی، تین مثالیں دی ہیں. اما نحو مختار، معتد، منصب، محاب، متحاب، یہ جو بھی بیان کیے کہتے ہیں فصالح لاسم الفاعل والمفعول، یہ جو صیغے ہیں یہ صلاحیت رکھتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے لیے، بحسب تقدیر. اور یہ فرق کہاں پہ رہے گا؟ تقدیر میں رہے گا. مثلا مختار کی اصل کیا ہوگی؟ اور اسم مفعول میں مختارون. اسی طریقے سے چلتے جائیں گے. ولا یصاغ اسم المفعول من اللازم، لازم سے اسم مفعول نہیں بنایا جاتا، مگر جب بنائیں گے تو ساتھ ظرف لانا پڑے گا، یعنی عندہ وغیرہ، یا جار مجرور لائیں گے، یا کیا ہے؟ مصدر لائیں گے. بشرط المتقدمۃ فی المبنی للمجہول، اس کی شرط وہی ہے کہ جو فعل مبنی للمجہول کی تھی، یعنی فعل مجہول کی تھی. وہاں پہ پیچھے کیا گزر چکی ہے کہ حرف جارہ لے کر آئیں یا جار یا مصدر لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یہی شرط ہے. اچھا، آگے ہے عنوان دیا الصفۃ المشبہۃ باسم الفاعل، وہ صفت کہ جو اسم فاعل کے مشابہ قرار دی جاتی ہے.
یعنی جیسے اسم فاعل جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، ایسی صفت مشبہ بھی کیا ہے، عمل کرتی ہے۔ ہی لفظ مسوغ من مصدر لازم ہے، صفت مشبہ وہ لفظ ہے کہ جو مصدر لازم سے بنایا جاتا ہے۔ مصدر لازم یعنی فعل لازم ہوتا ہے اور فعل لازم کے مصدر سے صفت مشبہ بنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ یہ دلالت کرے کس کے اوپر، ثبوت کے اوپر۔ ثبوت کس کے مقابلے میں ہے؟ حدوث کے مقابلے میں ہے۔ حدوث اسم فاعل میں ہوتا ہے اور ثبوت کس میں ہوتا ہے؟ صفت مشبہ میں۔ حدوث کا ایک دوسرا نام بھی ہے تجدد، نہیں دوام ثبوت کے لیے ہو جائے گا، ثبوت کا دوسرا نام دوام، اور ثبوت کے مقابلے میں حدوث تھا، تو حدوث کا دوسرا نام کیا ہے؟ تجدد، ٹھیک ہے۔ وَيَغْلِبُ بِنَاؤُهَا مِنْ لَازِمٍ بَابِ فَارِحَةٍ وَمِنْ بَابِ شَرُفَةٍ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ۔ یغلب بناؤها، غالباً جو اس کی بنا رہتی ہے وہ باب فارحہ جو لازم کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے باب شارفہ جو لازم کے معنی میں آتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اس کی بنا رہتی ہے غالبی طور پہ۔ اور غیر غالب میں کیا ہے؟ دیگر ابواب سے بھی آتی ہے، جیسے دو انہوں نے مثالیں دیں، سید اور میت کی مثالیں ہیں، دونوں فعیل ان کے وزن پہ ہیں۔ یہ جو ہے وہ باب فارح اور باب شارفہ سے نہیں ہے، بلکہ جو سید ہے یہ سعد و یسودو سے ہے، یعنی باب نصر ینصرو سے ہے، اور میت پہ کیا ہے؟ باب ماتا یموتو، یعنی باب ماتا یموتو نصر ینصرو سے، یہ ماتا ایک ہی باب ہوگی، سادہ یسود، یہ ایک ہی ہیں، کیونکہ نصر ینصر ہمارے پاس ایک ہی ہے نا، کوئی اور ہے فعل کے ساتھ کسرہ کے ساتھ؟ خاولہ نہیں ہے، یہی ہے، یعنی جس میں فعل مضارع مضموم آتا ہو، ینصرو، ینصرو کے یعنی فعل مضارع جو عین الفعل مضموم ہے اس کے ماضی دو طرح کے ہیں نا، ایک شارفہ ہے ایک نصر ہے، فعل ہے، بس فاعلہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہاں بس یہ نہیں ہے، تو دونوں میں ایسی ہو جائے گی، دونوں ایک ہی باب کی مثالیں ہیں، سادہ یسودو اور ماتا یموتو ایک ہی مثالیں۔ اور اسی طریقے سے شیخن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی صفت مشبہ ہے، اور یہ شاخہ یشیخو سے ہے، یعنی کہ ضرب یضرب سے ہے، شیخ یشیخو سے پھر شاخہ کیا یشیخو ہے۔ وَأَوْزَانُهَا الْغَالِبَةُ فِيهَا 12 وزن، صفت مشبہ میں جو اکثر اوزان رہتے ہیں غالب طور پہ وہ 12 ہیں، اثنان مختصان بباب فارحہ، جو دو ہیں وہ باب فارحہ کے ساتھ مختص ہیں، اور وہ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ افعل ہے، جس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلہ آتی ہے، جیسے احمر سے حمراء۔ دوسرا فعلان ہے کہ جس کی مؤنث فعلہ آتی ہے، جیسے عطشان سے عطشہ۔ وہ اربعۃ مختصۃ میں باب شرفہ، اور چار جو ہیں باب شرف کے ساتھ مختص ہیں، جیسے فعل ہے پہلا بفتحتین حسن اور بطل، دوسرا فعل ہے بضمتین جیسے جنب کہتے ہیں، یہ قلیل استعمال ہوتا ہے، اور فعال جو ضم کے ساتھ ہے جیسے شجاع اور فرات ہے، فعال فتح اور تخفیف کے ساتھ، تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فعال نہیں پڑھنا، فعال پڑھنا ہے، یعنی عین کے اوپر کیا رہے گی؟ شد نہیں رہے گی، تخفیف رہے گی، جیسے رجل جبان بزدل مرد، وامرأۃ حسان حسان وہی العفیفہ، یعنی جو پاک دامن ہوتی ہے عفت سے۔ جو اوپر سادہ ہے، سادہ یہ باب علمہ سے، یہ باب نصرہ سے نہیں ہے، ثابت ہے عالمہ سے ہے، جی، عالمہ تو یعلم ہوتا ہے نا، تو سادہ لغت میں ثابتہ سے ہے اور سودہ ہے، دو اور ایک ثابتہ نہیں، ساجدہ دیکھیں، ساجدہ ملا ہے، سادہ یسود ہے نا، تو واو ہے نا، واو آیت وغیرہ یہ علم یعلم سادہ یسود مضارع یہ نہیں، نہیں عالم یعلم تو نہیں ہوتا نا، جیسے خاف یخاف ہوتا ہے، یخاف ہوتا ہے، نہیں کوئی ایسا باب پڑھا ہے کہ جس میں عین الفعل مکسور ہو اور مضارع میں مضموم ہو جائے؟ نہیں ہے، عالم یعلم ہے نا، تو سادہ یسادو ہونا چاہیے تھا نا، پھر یہ تو یسودو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لغت میں نہیں ہے، ساودہ نہیں ہے، ساودہ نہیں ہے لغت میں، وہ آواز کہہ رہے ہیں ساودہ نہیں، یہ پھر تداخل لغتین میں ہو جائے گا، ماضی وہاں سے لے لیا عالمہ سے، اور منجد میں دیکھیں آپ، منجد میں اکثر ہوتے ہیں، کیا آسونا کہتے ہیں، ساتھ ہے اوپر دیکھیں
सादा है यार सादा से यार अपना सोदन गमा दी ये नहीं असर है ہے اچھا ہے چلو ٹھیک ہاں قاموس میں مل گیا ابھی ہے ہاں آپ کا کیا سوال ہے حضرت یہ کہا ہے کہ چار باب مختص ہیں چاروں پر اور نیچے کا کہ فعال صفت ہے ہاں نہیں یہ فعل ماضی کی بات نہیں کر رہے فعلن کی بات کر رہے ہیں صفت مشبہ کا جو وزن ہے نہیں اس کا ماضی بھی دیکھے تو حسنا ہی ہوتا ہے نا ہاں ہاں دو حسنن حسنن کہاں سے بنا ہے حسنن جو ہے وہ باب حسنہ سے ہوگا باطل جو بہادری کے معنی میں ہے بہادر انسان یہ کہاں سے باطلہ سے بنا ٹھیک ہے نہیں وہ اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فعلہ سے کیا اشتباہ ہوتا ہے کہ فعلہ سے فعل ماضی بیان کر رہے ہیں فعل ماضی نہیں بیان کر رہے صفت مشبہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس کی لام پہ آپ حرکت فتح نہیں لگائیں گے آپ کیا کہیں گے وہی فعلن فعلن آپ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اگلا ہے کہ وستۃ مشترکۃ بین البابین اور جو 6 ہیں وہ مشترک ہیں دونوں بابوں کے درمیان ٹھیک ہے جی 2 باب کون سے والے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں ہاں فارحہ اچھا فارحہ اور شارفہ پہلا جو وزن ہے فعلن ہے فعلن بفتح فسکون جیسے ثبتن اور زخم 2 مثالیں دیں جو ثبتن ہے کہتے ہیں یہ من ثابتہ سے ہے فارحہ یفرح عالم یعلم ثابتہ یہ ہاں فارحہ سے فارحہ یا فارحہ لفظ ہے فارحہ یفرح عالم یعلم ایک ہی بات ہے اور دوسرا جو ہے وہ زخمہ بضم ہے ٹھیک ہے یعنی یہ باب فارحہ اور فارحہ کے درمیان مشترکہ ہو گیا یہ وزن فعلن کا فعل وزن ہے بکسر فسکون جیسے صفر اور ملح ٹھیک ہے جو صفر ہے بالکل صفر ہو جانا یہ کیا ہے صافرہ سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ ملح کیا ہے یہ مالوحہ سے ہے میرے پاس ملح لکھا ہوا غلط ہے مالوحہ یعنی ٹھیک ہے اور تیسرا وزن فعل ہے بضم فسکون جیسے حر اور صلب ہے اول جو ہے وہ حرہ سے ہے اس کی اصل حاررہ ہے وہی باب فارحہ بنے گا اور دوسرا کیا ہے سالوبہ اس کی اصل ہے اور چوتھے نمبر پہ فاعل بفتح فکسر ہے جیسے فارح اور نجس پہلا جو ہے وہ فارحہ سے ہے کسر کے ساتھ دوسرا کیا ہے نجسہ سے ہے پانچواں فاعل کا وزن ہے یعنی فاعل کا وزن صفت مشبہ کے معنی میں آ رہا ہے جیسے صاحب اور طاہر کی مثال ہے پہلی جو ہے وہ صاحبہ سے ہے اور دوسری کیا ہے طاہرہ سے ہے اور چھٹا جو ہے وہ فعیل ہے جیسے بخیل اور کریم کی مثالیں ہیں پہلی مثال بخیل کی باخلہ سے ہے اور دوسری کس سے جی کارما سے ہے وَرُبَّمَا اشْتَرَكَ فَاعِلٌ وَفَعِيلٌ فِي بِنَاءٍ واحد اور کبھی کیا ہوتا ہے ایک ہی بنا یعنی ایک ہی آپ کے پاس مادہ ہوتا ہے اسی مادہ سے جو ہے وہ فاعل اور فعیل دونوں وزن کیا آ جاتے ہیں جیسے جو ماجدہ کا لفظ ہے یا ماجدہ ہے ماجدہ سے جو ہے وہ ماجد اور مجید بھی آتا ہے اور اسی طریقے سے نابہن اور نبیہن نابوہا میرے خیال میں لفظ ہے نابوہا سے نبیہن اور نابہن جو ہے وہ آتا ہے وقد جاءت علی غیر ذالک اور کبھی جو ہے وہ ان اوزان کے علاوہ بھی صفت مشبہ آ جاتی ہے یہ ٹوٹل 12 اوزان گنوا دیے نا یہ 12 سے زیادہ ہو گئے 6 تو یہ ہو گئے تھے 4 پہلے والے ہو گئے 6 اور 4 کتنے ہو گئے 10 ہو گئے اور 2 وہ ہو گئے جو باب فارغ کے ساتھ مختص ہیں 12 ہو گئے اچھا ان 12 کے علاوہ کی کیا مثال دی ہے جیسے کہتے ہیں شاک و سن ہے شاک و سن بفتح فضم شاک و سن جو ہے یہ لسی الخلق لسی الخلق یعنی جو برے اخلاق کا مالک ہے اسے شاکس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلتی کی طرح کا تلفظ ہو جائے گا شاکس وَيَطَّرِدُ قِيَاسُهَا مِنْ غَيْرِ الثُّلَاثِ عَلَى زِنَةِ اسم الفاعل اذا اريد به الثبوت اور اس کا قیاس رائج ہے یعنی بہت زیادہ آتا ہے اگر غیر ثلاثی سے ہو تو کس کے اوپر زیادہ آتا ہے علی زنت اسم فاعل اسم فاعل کے وزن پہ آتا ہے وہ کب اسم فاعل کے وزن کہ اذا اريد به الثبوت کہ جب اسم فاعل سے ارادہ کس کا ہو حدوث کا نہ ہو بلکہ ثبوت کا ہو جیسے معتدل القامت جس کا جو قد ہے وہ کیا ہے معتدل ہے سیدھا ہے منطلق اللسان ہے جس کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ چلنے والی ہے ٹھیک ہے تو اس سے صفت کون سی مراد لی ہے ثبوت کی مراد لی ہے تو لہٰذا اس میں فاعل کے وزن پہ صفت مشبہ آ گئی غیر ثلاثی سے ہاں نہیں آگے بیان کریں گے کہ یہ جو ثبوت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی شریف رہے یہ صفت زائل بھی ہو سکتی ہے
رہا تھا جب کریں ہم ثبوت کا تب فاعل کا وزن پر آئے گا، تو شریف تو فاعل کا وزن پر نہیں ہے، وہ ثبوت کی معنی بھی رکھتا ہے. شریف نہیں اس میں فاعل ہے نا، چلو پیشو اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے شریف. نہیں، پہلے فاعل کریں گے نا جب ہم صفت مشبہ کو نہیں دیکھیں. نہیں فاعل ثبوت کی معنی رکھتے ہیں اس میں. شریف کے اندر فقط ایک ہی معنی ثبوت کی استعمال کی جاتا ہے. شریف سے اگر ہم حدوث کا معنی استعمال لینا چاہیں گے تو اسے ہمیں شارف بنانا پڑے گا، یعنی یہ الٹا ہو جائے گا نا. اس میں فاعل سے اگر ہم نے ثبوت کا معنی لینا ہو تو پھر ہمیں شریف بنانا پڑے گا. ثلاثی کا یہ قانون ہے نا. ثلاثی کا کیا قانون ہے کہ اگر آپ کو صفت مشبہ چاہیے تو شریف بنا لیں، اور اگر اس میں فاعل چاہیے تو شارف بنا لیں. ٹھیک ہے. لیکن غیر ثلاثی میں کیا ہے؟ غیر ثلاثی میں دو صیغے نہیں ہیں، آپ کا فقط اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل میں فقط آپ کے جو ارادے اور نیت کا کیا پڑے گا؟ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یوں آپ کہہ لیں کہ ثلاثی میں نیت کے ساتھ ساتھ لفظ بھی بدل جاتے ہیں، اور غیر ثلاثی میں فقط نیت بدلتی ہے، لفظ کیا ہے؟ ایک رہتا ہے. اچھا. کما انہا قد تحول فی الثلاثی الی زینت فاعل اذا ارید بها التجدد والحدوث. یہ ثلاثی کی بھی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ثلاثی میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ تحولو کنورٹ کر دیتے ہیں الی زینت فاعل، صفت مشبہ کو فاعل کے وزن کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں. اذا ارید بها التجدد والحدوث، کہ جب آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تجدد اور حدوث مراد لیتے ہیں. تجدد اور حدوث ایک ہی چیز کے نام ہے. جیسے زید شاجع ام سے، شاجع کے جو صفت مشبہ تھی شجاع تھی نا، تو شجاع میں آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ زید کے اندر شجاعت کی صفت ثابت ہے، آپ حدوث لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ زید نے شجاعت دکھائی ہے. ٹھیک ہے، کل وہ شجاع تھا، تو لہٰذا یہاں پہ اس میں فاعل کی طرف کنورٹ کر لے گئے. شارف آ گیا جی، زید شارف غدن، زید کل کیا ہوگا؟ شریف ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ شریف کی بجائے کیا کہہ دیا؟ شارف کہہ دیا. اگر حدث ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور بھی قرینہ استعمال کرنا ہوگا نا، مطلب زید شاجع نہیں کہہ سکتے ہیں. ام سے کیا ہے نا؟ لفظ ام سے کیا ہے؟ غدن کا. ضروری ہے نا کوئی لفظ ہے تاکہ اس کا معنی آئے. ہاں اب نہیں، میرے خیال میں اس میں فاعل استعمال کر لیں تو کافی ہے. نہیں حدوث ہے نا، حدوث کی زمن میں ہوگا نا، زمن مختص کرنا ضروری ہے. ہاں وہی زمن مختص کریں گے نا. نہیں، وہ اگر مختص نہ کریں آپ کے لیے دل میں رکھیں پھر. اچھا ہاں، یہ ہے کہ یہ پھر وہ بتائے گی نا، یہ اس کا موضوع ہو جائے گا بلاغت اور فصاحت کا، کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کیا زمانہ لگایا جاتا ہے نہیں لگایا جاتا، یوں ہو جائے گا. نہیں، اب ضارب ہو گیا، ناصر ہو گیا، اس میں غدن وغیرہ تو نہیں کہتے نا. زید ضارب کہہ دیتے ہیں، زید عالم کہہ دیتے ہیں. نہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ کو چاہیے وزن ثبوت والا چاہیے آپ ضارب تو چلیں، وہ تو بار بار مارتا رہتا ہے نا. غریب نہیں ہے اس کا. ناصر سے نصیر کہہ سکتے ہیں. نصیر ہے نا وہاں پہ. ہاں ہمیشہ مدد کر. ناصر کا بنا لیں. یہ بتا جاتے ہیں کہ ادھر ہمیں مراد نہیں ہے کا لیا ہے. ہاں وہی ارشد والی بات ہے کہ یہ ام سے اور غدن لگا کے بس یہ مراد لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ حدوث والی چیز آ جائے، اجمال نہ رہے، ایک قسم کی بات مجمل نہ رہے. اب یہ جو اگلی بحث ہے کیا یہ لگانا واجب ہے یا واجب نہیں، اس کی انہوں نے بات نہیں کی. اچھا، حاصل وجہ میں حسن جو استعمال ہوتا تھا صفت مشبہ، تو حاصل وجہ یہ کیا ہے؟ یعنی ابھی اس کا چہرہ اچھا ہوا ہے، صابن سے منہ دھو کے آیا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ حاصل اس کا کہہ دیا نا، یعنی اس کے اندر کیا حدوث ہو گیا نا. یعنی حاصل وجہ کیوں ہے؟ آگے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ استعمال الاغذیۃ الجیدۃ والنظافۃ مثلا، کہ اس نے ایک تو اچھی غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیں، والنظافت اور صفائی کے مثال کے طور پہ اس نے زیادہ خیال رکھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے چہرہ کیا خوبصورت ہو گیا. اچھا، یہ نہیں کہا کہ نماز شب پڑھنا شروع کر دیں. تنبیہان، دو تنبیہیں. پہلی تنبیہ کہتے ہیں کہ بالتأمل فی صفات الواردہ فی باب فارحہ، کہ اگر باب فارحہ کی صفات کے اندر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے، الواردہ فی باب فارحہ، تو یعلم، تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان لہا ثلاثۃ احوال، کہ یہ جو صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں صفت مشبہ بالفعل، یہ تین کیٹیگری کی اور تین حالات کی ہیں. کس اعتبار سے جی آپ حالات نکال رہے ہیں؟ بے اعتبار نسبت یا لموصوف، یا یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ جب صفت کو آپ نسبت دیتے ہیں موصوف کی طرف، تو یہ کتنی طرح کی صفت ہو سکتی ہے؟
فمنہا تو پہلے ہی آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ما کچھ صفات وہ ہوتی ہیں ما یحصل و یسرع زوالہ کہ جو حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کا زوال کیا ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر ثبوت ہوتا ہے لیکن ثبوت تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے۔ یسرع زوالہ، سارا یسرع ہونا چاہیے، یسرع یہاں پہ لکھا ہوا آپ کا کیا ہے، اسرع، یسرع، ہاں اسرع سے بھی ہو سکتے، یسرع زوالہ۔ اس کی انہوں نے دو مثالیں دی کہ جیسے فرح اور کیا ہے تربن، کل فرح و ترب، ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ ابھی بیان کیا مصدر کو بیان کیا نا، تو فارح میرے خیال میں آتی ہے صفت مشبہ، طاربن اور فارح فاعل کے وزن پہ آتی ہے، تو فرح اور جو طرب کی صفت ہوگی یعنی اس کی صفت فارح اور طاربن بنائیں گے، تو ایک انسان خوش ہے تو یہ خوشی جو کیا ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو طارب ہے، طارب کی جو کیفیت ہوتی ہے یعنی انسان وجد میں جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں طرب یہ غنا کی بحث میں ہوتی ہے، جوم جانا، ہاں جومنا، ٹھیک ہے، ہاں دمال مارنا، جومنے کی کیفیت میں آ جانا، یعنی کچھ فقہا کے ہاں یہ طرب معیار ہے نا غنا کے حرام ہونے کے، صحیح ثانی کے مطابق یہ نہیں ہے معیار غنا کے حرام ہونے کے۔ اچھا ومنہا دوسری کیٹیگری آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ ما ہوا موضوع علی البقاء والثبوت کہ جو صفتیں وضع کی جاتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ہمیشہ کیا رہتی ہیں باقی رہتی ہیں، ان بقاء اور ثبوت کے اوپر وضع کی جاتی ہیں۔ وہ دائر اور وہ دائر ہوتی ہیں کہ اس کے درمیان الوان یعنی یا رنگوں کی بات ہوگی یا عیوب کی بات ہوگی، والحلا، حلا اور حلیہ کیا ہے انسان کی صفت کو کہتے ہیں، اور صفات کی بات ہوگی، حلیہ شکل و صورت، الحلیہ لفظ دیکھیں نا اس میں حالہ جیسے حلیتن، شکل و صورت کے بارے میں بھی آتا ہے اور کسی کی صفت کو بیان کرنا ہو تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اچھا رنگ ہو گئے، عیوب ہو گئے اور شکل و صورت ہو گئی، اس کے آپ لے ہیں نا۔ حمرہ اور جو سمرہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سرخ ہے یا فلاں سمرہ ہے، سمرہ کیا ہے گندمی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الوان کی مثال ہوگی۔ اور حمق یہ عیوب کی مثال ہوگی، حمق یعنی بے وقوفی پن ہے، عقل جس کی تھوڑی ہو، عما یہ بھی اسی کے عیب کی مثال ہو جائے گی۔ اور شکل و صورت میں آ جائیں تو غایت اور حجف کی مثال دی ہے۔ غایت کیا ہے وہ نعومہ یعنی نرم و نازک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حجف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حجف یہ دیکھیں حجف کس کے لیے آتا ہے، حجف، ہاں حجف تو انہوں نے صفت بیان نہیں کی، صفت یا تو حجف ہو یا حجیف ہو، سخت پیاسا کیا استعمال ہوتا ہے، حجف میں استعمال ہوتا ہے، صفت کیا استعمال ہو رہی ہے، وہ اپنے غایت تو نہیں دیکھ لی، حجف، حجف پتلی کمر، ہاں پتلی کمر والا، ہاں یہ پھر ہلا میں جائے گا نا، ہلا جو کیا نا شکل و صورت جو صفات بیان کی تھی جسمانی، تو غایت کیا ہے نرم و نازک اور حجف کیا ہے پتلی کمر، یوں ہو جائے گا۔ تیسری جو صفت کی کیٹیگری ہے من ہوا ما ہوا فی امور تحصل و تزول لیکنہ بطیۃ الزوال، کہ جو کچھ امور میں کیا ہے حاصل ہوتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو زوال ہے وہ بطیء ہوتا ہے، یعنی جلدی یہ زائل نہیں ہوتی، یعنی خوشی کی طرح نہیں ہے، خوشی اور جو اوپر طرب کی کیفیت ہے جو جلدی زائل ہو جاتی ہے، یہ بھی زائل ہوتی ہے لیکن بطیء الزوال ہوتی ہے۔ بطیء کسے کہتے ہیں، سریع کے مقابلے میں نا، سریع کے مقابلے میں بطیء ہے، ایسا ایسا، نعم السیر علی بے سلعیر ہے تو بے سلعیر کیا کہتے ہیں بطیء جو ہوتا ہے، بطیء السیر۔ رئی، رئی مثال ہے ہمارے پاس، رئی کیسے کہتے ہیں، سیرابی کو کہتے ہیں نا، اور ریان لفظ اس بندے کہتے ہیں یا اس درخت کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، ٹھیک ہے جی۔ عطش اور عطشان، عطش پیاسا، تو یہ کیا ہے پیاس آرام سے ختم ہوتی ہے، بطیء الزوال ہے، بغیر پانی پیے تو ختم ہی نہیں ہوتی نا، پھر تو پانی پی لوں تو فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جو بھی ایسے مثال جوان جو کہیں گے پتہ نہیں ہے، مصنف کہہ رہے ہیں بطیۃ الزوال، مصنف کو پانی کوئی جلدی نہیں پلاتا ہوگا نا اس لیے،
کھانا بھی جلدی نہیں ہے. جو کہہ دیا نا, جوان, جو بھوک کی صفت ہے, یا بغیر کھائے پیے یہ زائل ہو جائے, آپ یہ کہیں کہ بغیر کھائے پیے یہ آرام سے زائل ہوتی ہے. بغیر کھائے پیے تو زائل ہی نہیں ہوتی, بندہ خود زائل ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کھانا کھانے سے تو بھوک ظاہر نہیں ہوتی ہے. مثلا میں نے ایک لقمہ کھایا, ایک لقمے سے میری بھوک تو نہیں مرے گی, یہ آہستہ آہستہ مرے گی. میں ایک گھونٹ پانی کا پیا, اس سے تو میری پیاس نہیں بجھے گی. نا جب آہستہ آہستہ آپ کیا 10 سیکنڈ میں پورا گلاس رگڑ جائیں, ابھی 10 سیکنڈ میں ختم. اچھا یہ والا 10 سیکنڈ کو آپ آہستہ کہہ رہے ہیں, تو یہ پہ خوشی کی طرح ہو گیا نا. فرجن خوشی, چلیں 1-2 دن تو رہتی ہے خوشی, خوشی پھر لمبی ہوگی نا. ہاں اللہ آج مان لیں, جب یہ 2-3 کے بعد بچی کر مان لیا. صحیح ہے, اشکال وارد ہے بھی. خوشی اور غمی کو کہہ دیا کہ جو جلدی زائل ہو جاتی ہے, اور بھوک اور پیاس کو کہہ دیا کہ جو جلدی زائل نہیں ہوتی, بطیء الزوال ہوتی. ٹھیک ہے, یہ بات تو نہیں بنتی نا. اچھا شبع جو لفظ ہے, شبعان جو کہتے ہیں, پیٹ بھر جانا, پیٹ کے بھر جانا میں شبعان ہو گیا. یہ بھی رہتی تو ہے نا. یہ چلیں کہتے ہیں کہ ایک بندے کا پیٹ بھر گیا تو بھوک 4 گھنٹے بعد لگے گی, اس میں کہہ سکتے ہیں بطیء الزوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری پیرا جی, آخری پیرے کا ٹائم ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد.